الپ ارسلان، ان کا نام محمد تھا۔ ابو شجاع ان کی کنیت تھی۔ انہیں عباسی خلیفہ کے دربار سے ضیاء الدین اور عز الدولہ کے خطابات ملے تھے، لیکن دنیا انہیں الپ ارسلان ہی کے نام سے جانتی ہے۔ الپ کا تلفظ آلپ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے شجاع، دلیر، طاقتور، ہیرو۔ الپ ارسلان کے لقب کے دوسرے حصے یعنی ارسلان کے معنی ہیں شیر۔ یہ خطاب الپ ارسلان جس کے معنی ہوئے بہادر شیر، اس عظیم سلجوقی فرمانروا کی بلند صفات کو دیکھتے ہوئے بہت موزوں نظر آتا ہے۔ الپ ارسلان کے والد کا نام چغری بیگ داؤد تھا، جو سلجوقی سلطنت کے پہلے فرمانروا اور طغرل بیگ محمد کے بھائی تھے۔ طغرل بیگ محمد کی کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ وہ اپنے بھائی چغری بیگ کے بچوں کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ الپ ارسلان کی تاریخ پیدائش پر مورخین کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ 424 ہجری میں پیدا ہوئے، جبکہ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق الپ ارسلان 420 ہجری بمطابق 20 جنوری 1029 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے قبل قائم ہونے والی سلجوقی حکومت کو مختلف خطرات درپیش تھے۔ ان کے سدباب کے لیے بہت چوکس رہنے اور بروقت اقدامات کرتے رہنے کی سخت ضرورت تھی۔ چنانچہ کم سنی ہی میں الپ ارسلان کو مختلف مہمات میں شرکت کرنے کے مواقع ملنے لگے۔ اس طرح انہیں لڑائی کے جملہ فنون پر دسترس حاصل ہو گئی۔ اپنی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے انہوں نے اپنے تحت دیے جانے والے ہر دستے کو کامیابی سے منظم کیا اور اپنی نگرانی میں آنے والے ہر علاقے میں عمدہ نظم و نسق قائم کر دیا۔ ایک بار ایران میں بغاوت ہو گئی اور الپ ارسلان کے چچا طغرل بیگ باغیوں میں گر گئے۔ اس وقت الپ ارسلان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر چچا کی جان بچائی تھی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد الپ ارسلان نے اپنے والد کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لیں، کیونکہ ان کے والد بہت عرصہ سے صاحب فراش تھے۔ 1059 عیسوی میں چغری بیگ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے لائق بیٹے الپ ارسلان نے مرو کی ریاست کا انتظام سنبھال لیا۔ 1063 عیسوی میں طغرل بیگ محمد کا انتقال ہو گیا۔ زیادہ تر امراء الپ ارسلان کے حامی اور ان کی بہترین صلاحیتوں اور متاثر کن شخصیت کے مداح تھے۔ چنانچہ جنوری 1064 عیسوی کے آخر میں الپ ارسلان نے سلجوقی حکومت کے دوسرے فرمانروا کی حیثیت سے زمام کار سنبھال لی۔ اس وقت ان کی حکومت میں خراسان، جرجان، طبرستان، ہمدان، اصفہان، آذربائیجان، موصل، شیراز، دیار بکر، خوزستان، الجزیرہ، عراق، کردستان، رے، زنجان وغیرہ کے علاقے شامل تھے۔ الپ ارسلان نے حکمران بننے کے بعد بغداد میں عباسی خلیفہ کو پیغام بھیجا تاکہ خلیفہ سے نئی سلجوقی سلطنت کو اذن حکمرانی مل جائے۔ خلیفہ کو جب الپ ارسلان کا پیغام ملا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ 27 اپریل 1064 عیسوی کو انہوں نے ایک دربار عام منعقد کیا، جس میں خلافت کی طرف سے باقاعدہ طور پر الپ ارسلان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ الپ ارسلان کو ضیاء الدین اور عز الدولہ کے خطابات دیے گئے۔ ان کے لیے خلعتیں ان کے ایلچیوں کے حوالے کی گئیں اور بغداد میں الپ ارسلان کے نام کا خطبہ جاری کر دیا گیا۔ خلافت کی جانب سے اذن حکمرانی مل جانے سے پہلے ہی الپ ارسلان نے اپنے اطراف کے علاقوں پر نظر کی جہاں دشمن ریاستوں نے شورشیں برپا کر رکھی تھیں۔ فروری 1064 عیسوی میں سلجوقی لشکر آذربائیجان کی سمت روانہ ہوا۔ الپ ارسلان نے دریائے ارس عبور کیا اور آذربائیجان کے علاقوں میں پہنچ گئے۔ یہاں سے انہوں نے اپنے بیٹے ملک شاہ اور وزیر نظام الملک کو جارجیا بھیجا۔ ملک شاہ نے
جارجیا کے علاقوں میں اپنی لیاقت کے جوہر دکھائے اور کئی قلعے فتح کر لیے، حتیٰ کہ جارجیا کے فرما روا بقرات نے خوف زدہ ہو کر خود صلح کی درخواست کی اور سالانہ جزیہ دینے کا وعدہ کیا۔ اس پر الپ ارسلان نے ملک شاہ اور اپنے وزیر کو واپس بلا لیا اور اپنی مکمل فوج کے ساتھ آرمینیا کے مسیحی حصے پر چڑھائی کر دی۔ اس زمانے میں آرمینیا کے دو حصے تھے، ایک حصہ اسلامی آرمینیا کہلاتا تھا جس کا دارالحکومت دبیل تھا، دوسرا مسیحی آرمینیا کہلاتا تھا جس کا دارالحکومت آنی تھا۔ الپ ارسلان کی فوج مسیحی آرمینیا میں سپید شہر کو فتح کرتے ہوئے آغال لال کی طرف بڑھی۔ یہ آرمینیا کا ایک اہم شہر تھا، اس کے گرد دوہری فصیل تھی اور یہ شہر دو طرف پہاڑوں سے اور دو جانب دریا سے گھرا ہوا تھا۔ اس شہر کے اطراف پہاڑوں پر زبردست قلعے ایستادہ تھے جن کی مضبوط فصیلوں پر چاق و چوبند سپاہیوں کی نقل و حرکت دیکھی جا سکتی تھی۔ شہر کے گرد مستحکم فصیل تھی اور واقف کاروں کا کہنا تھا کہ اس فصیل کے اندر ایک اور فصیل ہے۔ اسلامی لشکر شہر کو گھیرے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ چکا تھا، گھوڑوں کی باگیں کھینچ لی گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد امیر لشکر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لشکر کے سپاہی دریا پر کشتیوں کے پل باندھنے میں مصروف ہوئے۔ پل بند گیا تو لشکر بڑی تیزی سے دریا کے پار اتر گیا۔ شہر والوں کو للکارا گیا کہ ہتھیار ڈال دیں۔ اس للکار کے جواب میں تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی اور زبردست جنگ کا آغاز ہو گیا۔ محاصرہ سخت کر دیا گیا اور شہر کو رست پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ لڑائی زور و شور سے جاری تھی۔ اچانک شہر کی فصیل پر سفید پرچم لہرانے لگا۔ مجاہدین اسلام کو رک جانے کا حکم ملا۔ شہر کی جانب سے دو آدمیوں نے اعلان کیا کہ ہم امان چاہتے ہیں، آپ اپنا ایک دستہ بھیج دیں جو شہر کا قبضہ حاصل کر لے۔ اسلامی فوج کا ایک دستہ روانہ ہو گیا، لیکن شہر والے بدعہد نکلے۔ اسلامی دستہ جو ہی شہر کی فصیل عبور کر کے اندر داخل ہوا، دروازے بند کر دیے گئے اور شہر والوں نے اسلامی فوجی دستے کے ایک ایک سپاہی کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع بہت جلد اسلامی فوج تک پہنچ گئی۔ طبلِ جنگ بجنے لگے اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ امیر لشکر اس وقت نماز ادا کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے خیمے کے باہر مچی ہوئی ہلچل کی آوازیں ان کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں، لیکن وہ پورے وقار، سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے۔ اسلامی فوج میں شدید اضطراب اور بے چینی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد امیر لشکر خیمے سے باہر نکلے۔ انہیں دشمن کی بدعہدی سے آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے فوج کو منظم کیا اور اسلامی فوج نے اس شہر کی مضبوط فصیلوں پر دھاوا بول دیا۔ اس وقت لشکر اسلام کا ایک ایک سپاہی شعلہ جوالہ بنا ہوا تھا۔ جذبہ شہادت کے سامنے مضبوط سے مضبوط فصیلوں کی کیا حیثیت تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسلامی فوج شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ وعدہ کر کے پھر جانے والے بد دیانت عہدیداروں کو قیدی بنایا جا رہا تھا اور الپ ارسلان نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ شہر کا جائزہ لے رہے تھے۔ جون 1064 عیسوی میں سلجوقی فوج گرجستان میں پیش قدمی کر رہی تھی۔ کرس کا علاقہ فتح ہو گیا، پھر ناہیا اور نورا تسخیر ہوئے۔ اس کے بعد الپ ارسلان کے حکم پر فوج کا رخ مسیحی آرمینیا کے صدر مقام آنی کی سمت موڑ دیا گیا۔ یہ شہر دریائے ارس کے کنارے واقع تھا۔ مسیحی اس شہر کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ اس میں 500 سے زائد گرجا گھر تھے۔ شہر کے چاروں طرف پانی تھا اور شہر تک پہنچنے کے لیے لکڑی کا صرف ایک پل تھا۔ سلجوقی لشکر نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن شہر فتح ہوتا نظر نہ آتا تھا۔ اس موقع پر الپ ارسلان نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے لکڑی کا ایک بہت بڑا برج بنوایا۔ یہ برج بے حد مضبوط تھا۔ اس پر ایک بہت بڑی منجنیق رکھ دی گئی اور سپاہیوں نے شہر کی فصیل پر سنگ باری شروع کر دی۔ فصیل پر جو محافظ متعین تھے وہ اس سنگ باری کا سامنا نہ کر سکے اور گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ ان کا پسپا ہونا تھا کہ سلجوقی فوج کے ماہر نقب زنوں نے فصیل کی جڑوں میں نقب لگا دی۔
بہت جلد فصیل کا ایک حصہ گر پڑا۔ فصیل کا گرنا تھا کہ سلجوقی لشکر فتح کے پرچم لہراتا شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر والوں نے بچاؤ کی کوئی صورت نہ دیکھی تو ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح آرمینیا کی قدیم مسیحی ریاست بقارتا کا خاتمہ ہو گیا۔ مسیحی آرمینیا کی فتح کے بعد الپرسلان نے جنگ کا سلسلہ روک دیا اور اصفہان چلے گئے۔ اصفہان سے وہ کرمان اور مرو گئے، جہاں انہوں نے اپنے بیٹے ملک شاہ کی شادی ماوراء نہر کے بادشاہ تفغاج خان کی بیٹی سے کر دی۔ دوسرے بیٹے ارسلان شاہ کے لیے انہوں نے سلطان ابراہیم غزنوی کی بیٹی کا انتخاب کیا۔ غزنوی خاندان سے رشتہ داری قائم کرنے کا فیصلہ بہت دانش مندانہ تھا۔ اس طرح مسلمانوں کے درمیان اور زیادہ اتحاد و اتفاق ہو گیا۔ 1064 عیسوی میں ارسلان اس علاقے کی طرف بڑھے جہاں ان کے آباء و اجداد نے زندگی گزاری تھی۔ دریائے جیجون پار کر کے وہ ماوراء نہر سے ہوتے ہوئے سیحون کے کنارے پہنچ گئے۔ جند کے علاقے میں وہ اپنے پردادا سلجوق کی قبر پر گئے اور فاتحہ پڑھی۔ جند کے حکمراں الپرسلان کی خدمت میں خود حاضر ہوئے اور اطاعت کا وعدہ کیا۔ الپرسلان نے جند کی حکومت کو برقرار رکھا اور اس کے حکمراں کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ اس ساری مہم میں کہیں خون نہیں بہا اور کسی لڑائی کے بغیر الپرسلان کی حکومت دریائے سیحون کی دوسری طرف ترکستان تک وسیع ہو گئی۔ 1065 عیسوی میں الپرسلان نے انتظامی امور کی طرف توجہ دی اور مختلف علاقوں میں والیوں کا تقرر کیا۔ اگلے سال کرمان اور فارس میں شورشوں کا قلعہ کما کیا گیا۔ فارس کا مشہور قلعہ استخر فتح ہوا۔ قلعے کے حاکم نے اطاعت کا یقین دلایا اور بہت سے قیمتی تحفے پیش کیے۔ ان میں فیروزے کا ایک پیالہ بھی تھا جس پر ایران کے قدیم بادشاہ جمشید کا نام کھدا ہوا تھا۔ استخر کے بعد دوسرے قلعے یکے بعد دیگرے فتح ہوتے گئے، حتیٰ کہ بہنزاد کا مستحکم قلعہ بھی تسخیر ہو گیا۔ یہ قلعہ ایک بلند پہاڑ پر بنا ہوا تھا اور اس کو فتح کرنا بہت مشکل کام تھا۔ الپرسلان کو اس قلعہ کی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ انہوں نے اپنے تیر اندازوں اور منجنیق برداروں کو بڑی مہارت سے مختلف مقامات پر متعین کیا۔ محاصرہ 16 دن جاری رہا۔ اس عرصے میں تیر اندازوں اور منجنیق برداروں نے اس قدر درست نشانے لگائے کہ قلعے کی فصیل جگہ جگہ سے منہدم ہو گئی۔ الپرسلان کے وزیر نظام الملک ان صحیح نشانوں پر اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے تیر اندازوں کو ہر صحیح نشانے پر ایک مٹھی بھر دینار اور منجنیق چلانے والوں کو ہر پتھر کی ضرب پر ایک نفیس کپڑا انعام دیا۔ الپرسلان کے ایک سالار افشین نے 1067 عیسوی میں ملطیہ کے نواح میں رومی سلطنت کی ایک فوج کو شکست دی اور کیسریہ پر قبضہ کر لیا۔ اگلے سال الپرسلان نے دریائے ارس پار کر کے گرجستان کے بادشاہ بغرات کو مطیع بنا لیا۔ یہ فتوحات روم کی قدیم سلطنت کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھیں۔ 1068 عیسوی میں روم کی کیسرا یوڈیسا نے ایک دلیر جنرل رومانس دیو جانسن سے شادی کر لی اور حکومت اس کے سپرد کر دی۔ رومانس دیو جانسن اقتدار سنبھالتے ہی جنگ کی تیاریاں شروع کرنے لگا۔ اگلے سال وہ زبردست تیاریوں کے ساتھ مشرق کی سمت بڑھا۔ جب وہ پالو کے مقام پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ ملطیہ میں اس کی فوج کو جنوب سے حملہ کرنے والے ترک لشکر نے تباہ کر دیا ہے۔ کچھ مدت بعد خبر ملی کہ ترک فوج نے کونیا پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر رومانس واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ اس دوران الپرسلان شام، یمن، حجاز اور فلسطین میں عباسی خلافت کا خطبہ جاری کر چکے تھے۔ 1070 عیسوی کے وسط میں الپرسلان اپنی پوری مشرقی فوج کے ساتھ آذربائیجان پہنچے اور گھوم کر ملازگرد جا پہنچے۔ اس اہم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد آپ نے جنوب کی طرف یلغار کی اور دجلہ اور اس کے معاون دریائے مراد کے طاس کے دوسرے مقامات اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ان علاقوں کو ترک ابھی تک فتح نہ کر سکے تھے۔ آخر الپرسلان میافارقین تک پہنچ گئے۔ دیار بکر پر نصر اور سعید دو بھائی حکمران تھے۔ دونوں بھائیوں نے الپرسلان کا خیر مقدم کیا۔ یہاں سے سلطان الجزیرہ کے علاقے میں آئے، کئی قلعے تسخیر کیے
اور پھر الرہا کا 50 دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد آپ نے حلب کی طرف توجہ کی۔ شہر کے حکمران محمود نے اطاعت کا وعدہ کیا۔ یہاں سے الپ ارسلان نے مصر کا رخ کیا، لیکن اس موقع پر ان کو معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ زبردست فوج لے کر پیش قدمی کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ مشرقی اناطولیہ اور آذربائیجان پر قبضہ کر لے۔ قیصر روم رومانس دیو جانسن کی یہ فوج کوئی معمولی فوج نہ تھی۔ اس میں بلغاریہ، مالڈویا، یورپی اتحادیوں، مقدونیہ کی فوجیں تھیں، فرنچ اور نارمن رسالے تھے۔ اس کے علاوہ روس، قفچاق، انجاز جس کو جارجیا بھی آج کل کہا جاتا ہے، اور آرمینیا کے سپاہی بھی بہت بڑی تعداد میں اس میں شامل تھے۔ ابن اسیر کے مطابق یہ فوج 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ روضۃ الصفا کے مطابق قیصر کی فوج میں 3 لاکھ فوجی تھے، اور گبن کا کہنا ہے کہ کم از کم 1 لاکھ فوجی تھے۔ ابن الراوندی کا بیان ہے کہ رومی فوج میں 6 لاکھ سوار شامل تھے۔ یہ فوج الجزیرہ میں مبنج کو رونتی ہوئی آرمینیا میں اعمال خلات تک پہنچ گئی اور ملازگرد کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ اس زمانے میں الپ ارسلان آذربائیجان کے شہر خوئی میں مقیم تھے اور ان کے ساتھ بہت تھوڑی فوج تھی، بیوی بچے بھی ساتھ تھے۔ رومیوں کی اتنی بڑی فوج کے ملازگرد تک پہنچنے کی خبر بڑے سے بڑے حکمران کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی، لیکن دلیر سلجوقی حکمران ذرا بھی سراسیمہ نہ ہوئے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ رومیوں کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال اور خواتین کو تبریز یا ہمدان بھیج دیا اور خود فوج لے کر ملازگرد کی طرف تیزی سے روانہ ہو گئے۔ اسلامی مورخین کے مطابق فوج صرف 15,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ یورپی مورخین نے زیادہ سے زیادہ تعداد 40,000 لکھی ہے۔ رومیوں کی فوج کے پاس اسلحہ بھی اعلیٰ قسم کا تھا۔ 20 ایسی منجنیقیں تھیں جن میں 8 درجے تھے اور ہر درجے میں 150 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ اتنی طاقتور فوج کے سامنے الپ ارسلان کا اسلامی لشکر محض مٹھی بھر سپاہیوں کا دستہ محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قیصر روم اور اس کے جرنیل بڑے غور غرور سے کہتے تھے، آئندہ موسم سرما ہم رے میں گزاریں گے۔ رے سلجوکیوں کا دارالحکومت تھا۔ موسم گرما عراق میں گزرے گا۔ واپسی میں ہم شام کے علاقوں کا فیصلہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ قیصر روم نے تو اسلامی مملکت کو فتح کرنے سے پہلے ہی سارے اسلامی علاقوں کو عیسائی حکام کے درمیان تقسیم بھی کر دیا تھا۔ الپ ارسلان اپنے سے 20 گنا بڑی طاقت کو دیکھ کر قطعاً خوف زدہ نہ ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک طاقت اور ہے جو کل زمینوں اور آسمانوں پر حکمران ہے۔ انہوں نے اپنی فوج سے کہا، اے مجاہدین اسلام، بے شک ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہمیں صبر و ہمت سے کام لینا ہے اور اللہ کی تائید و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے دشمن سے نمرد آزما ہونا ہے۔ اگر فتح پائی تو اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، ورنہ درجہ شہادت پر تو ضرور فائز ہوں گے۔ 2 سپتمبر 1070 عیسوی کو خلات کے قریب اسلامی لشکر کی رومیوں کے ایک ہراول دستہ سے مڑ بھیڑ ہوئی۔ یہ ہراول دستہ بھی بہت بڑا تھا اور لاکھوں سپاہیوں پر مشتمل رومی فوج کے لحاظ سے اس ہراول دستے میں بھی 10,000 سے 20,000 سوار شامل تھے۔ اس کی قیادت ایک رومی جنرل کر رہا تھا۔ اسلامی فوج کے سپاہی اس وقت جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ رومی ہراول دستے کے سپاہی دیکھتے ہی دیکھتے تہہ کر دیے گئے۔ الپ ارسلان کی پیش قدمی اور اپنے ہراول دستے کی تباہی کی خبر ملتے ہی قیصر نے سنبھل کر اپنی ساری فوج یکجا کر لی اور ملازگرد اور خلات کے درمیان واقع ایک مقام الزہرہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 2 روز بعد الپ ارسلان کا لشکر بھی رومی لشکر سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ الپ ارسلان نے دانش مند جرنیل کا ثبوت دیتے ہوئے قیصر روم کو مشورہ دیا کہ جنگ میں بہت سی جانیں ضائع ہو جائیں گی، بہتر یہ ہے کہ جنگ نہ کی جائے اور فریقین اپنے اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ لیکن قیصر روم تو فتح سے پہلے ہی تمام اسلامی علاقوں کو اپنے ماتحتوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ اس نے نہایت تکبر کے ساتھ جواب دیا، اے وحشی، اگر تم امن پسند ہو اور آدمیوں کا خون بہانا پسند نہیں کرتے ہو تو اس جگہ کو جہاں تم نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے
رومی فوج کے لیے خالی کر دو اور اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر اپنے دارالحکومت رہ کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ متکبرانہ جواب سن کر الپرسلان نے فیصلہ کیا کہ جنگ ناگزیر ہے۔ اس موقع پر حضرت امام ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے مشورہ دیا کہ آج کے دن اور ٹھہر جائیں، کل جمعہ ہے، دنیا بھر کے مسلمان آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے، اس کے بعد آپ حملہ کیجیے گا۔ الپرسلان کو یہ مشورہ پسند آیا۔ دوسرے دن انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی، بارگاہ الہی میں خوب گر گرا کر دعائیں مانگی۔ دعا مانگتے ہوئے الپرسلان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور پوری فوج پر گریا و زاری کی کیفیت طاری تھی۔ دعا مانگنے کے بعد سلجوقی فرمانروا نے اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے مجاہدو، مجھے علم ہے کہ شجاعت تمہارا ذاتی جوہر ہے اور اس کے اظہار کا موقع تم اللہ سے چاہتے ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ تم میرے بعد زندہ رہو۔ واللہ تمہاری وفاداری اور جانثاری شک و شبہ سے بالاتر ہے، لیکن میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص کسی بھی وجہ سے واپس جانا چاہتا ہے وہ بلا تکلف واپس چلا جائے، جو شہادت چاہتا ہے وہ ٹھہر جائے۔ اب بادشاہی اور افسری ختم ہو چکی، میری حیثیت اسلام کے ایک ادنیٰ سپاہی سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تقریر سننا تھا کہ لشکر کا ایک ایک سپاہی بول پڑا، اللہ کی قسم ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، وہ شخص ملعون ہے جو لڑائی سے جان چرائے۔ یہ سن کر الپرسلان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے گھوڑے کی دم باندھی، ایک سفید قبا زیب تن کر کے کہا، اگر میں شہید ہو گیا تو یہی میرا کفن ہوگا۔ پھر تلوار نیام سے نکال کر نیام پھینک دی۔ یہ دیکھ کر مجاہدین میں زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا اور میدان جنگ تکبیر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ اب فوج کو کوچ کرنے کا اشارہ ہوا۔ کچھ دیر بعد دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ الپرسلان نے اپنی فوج کو رکنے کا اشارہ کیا، گھوڑے سے اتر پڑے، اپنا امامہ اتارا اور زمین پر سر بسجود ہو گئے۔ ساری فوج پر رکت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد الپرسلان سجدے سے اٹھے، جست لگا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور نعرہ لگا کر لڑائی کا اعلان کر دیا۔ اسلامی لشکر برق تاباں بن کر رومی فوج کے ٹڈی دل پر گرے۔ پہلے ہی حملے میں مشہور رومی جنرل باسیلاسیوس پسپا ہو گیا۔ اس کے قریب مالڈویا کے دستے تھے، وہ بھی گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک جانب شہزادہ اینڈرونیکوس کی پلٹن تھی۔ شہزادے اور قیصر روم کے درمیان رنجش چل رہی تھی، اس لیے وہ دل سے نہیں لڑ رہا تھا۔ ادھر اسلامی لشکر کے جانباز جم کر حملے کر رہے تھے۔ الپرسلان نے نہایت حکمت کے ساتھ اپنے ترک تیر اندازوں کو منظم کیا۔ وہ ہلال کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے اور اتنی پھرتی سے تیروں کی بارش کر رہے تھے کہ رومی فوج کو آگے بڑھنے کی مہلت ہی نہ مل رہی تھی۔ رومی لشکر کی اگلی صفوں میں تجربہ کار جرنیل تھے، وہ بھی اپنی فوج میں پھیلنے والی افراتفری پر قابو نہ پا سکے۔ شہزادہ اینڈرونیکوس تو اس بے ترتیبی کے ساتھ پسپا ہوا کہ رومی فوج کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ اس موقع پر قیصر روم سے ایک زبردست غلطی سرزد ہوئی۔ گھمسان کی لڑائی میں اپنی فوج کی پسپائی سے وہ بکھلایا ہوا تھا، اس پر نہایت تیز دھوپ نے اس کو مزید بدحواس کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں چند لمحے اپنے خیمے میں دم لے لوں تو شاید زیادہ بہتر انداز میں لڑ سکوں گا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ شہنشاہ نے اپنے خیمے کا رخ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ بلند علم بھی حرکت میں آیا۔ دور تک پھیلے ہوئے رومی سپاہیوں نے یہی سمجھا کہ شہنشاہ نے پسپا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب لڑائی جاری رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ رومی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ فوج کو اس طرح میدان جنگ چھوڑتے ہوئے دیکھ کر قیصر روم پھر میدان میں آیا اور اپنے خاص دستوں کو ساتھ لے کر ایک بار پھر ڈٹ گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رومی فوج کا بہت بڑا حصہ راہ فرار اختیار کر چکا تھا۔ باقی ماندہ فوج کا حوصلہ پست ہو چکا تھا اور اسلامی لشکر کا گھیراؤ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ قیصر نے اپنی پوری سی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو منظم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے انتہائی وفادار سپاہی بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے یا مجاہدین کی تلواروں سے گھائل ہو کر گر پڑے۔ خود قیصر کو بھی زخم آئے اور اس کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ اس موقع پر ایک غلام نے کمند پھینکی،
کیسر کا پاؤں اس کمند میں الجھ گیا۔ اس طرح اس غلام نے کیسر کو گرفتار کر لیا اور اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود اس غلام کو علم نہ تھا کہ اس نے کسے گرفتار کیا ہے۔ اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے جب کیسر کو قید کیا تو اس نے کسی نے نہیں پہچانا۔ اسے دوسرے عام قیدیوں کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ صبح ہونے پر الپرسلان کے سامنے تمام قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ان سلجوقی سفیروں نے جو رومی دربار میں جا چکے تھے کیسر کو پہچان لیا۔ جنگی قیدیوں میں رومی جنرل باسیلاسیوس بھی شامل تھا۔ اس نے بڑھ کر کیسر کی قدم بوسی کی۔ اس طرح یہ راز فاش ہو گیا۔ الپرسلان نے اس موقع پر دنیا کی اتنی بڑی مملکت کے حکمراں کے ساتھ جو شریفانہ اور مہذبانہ سلوک کیا وہ مثالی ہے۔ کچھ دیر پہلے یہی کیسر روم لاکھوں کی فوج لے کر مسلمانوں کی بستیوں کو اجاڑنے کے درپے تھا اور اسلامی علاقوں پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسی کیسر نے الپرسلان کی طرف سے جنگ نہ کرنے کی پیشکش کو متکبرانہ انداز میں ٹھکرا دیا تھا۔ یہی کیسر تھا جس کے رعب و دبدبے سے روم کے لوگ کانپتے تھے۔ آج وہی کیسر ذلیل و رسوا ہو کر درماندگی کے عالم میں سر جھکائے اسلامی حکومت کے سربراہ کے سامنے کھڑا تھا۔ الپرسلان نے اپنے بدترین دشمن سے عزت کا جو برتاؤ کیا اس کی تعریف سخت متعصب یورپی مورخین تک نے کی ہے۔ الپرسلان اپنی نشست سے اٹھے، چند قدم آگے بڑھے، انہوں نے کیسر سے مصافحہ کیا، اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور یقین دلایا کہ اس کا احترام کیا جائے گا۔ 7 دن تک فتح کا جشن منایا گیا۔ اس دوران الپرسلان کی ہدایت پر کیسر اور اس کی فوج کے کئی جرنیلوں کو ایک شاندار خیمے میں ٹھہرایا گیا۔ وہ روز 2 وقت کیسر کے پاس آتے اور انہیں اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ 8ویں دن الپرسلان نے کیسر سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا، اب آپ مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہیں؟ کیسر نے کہا، اگر آپ ظالم ہیں تو مجھے قتل کر دیں گے، متکبر ہیں تو پوری اسلامی مملکت میں میری تشہیر کریں گے، یا عمر بھر کے لیے زندہ میں ڈال دیں گے، اور بعید امکان اس کا بھی ہے کہ فیاضی سے کام لیتے ہوئے تاوان لے کر معاف کر دیں گے۔ الپرسلان کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ انہوں نے پوچھا، اگر آپ کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوتی اور میں اس حالت میں آپ کے پاس قیدی بن کر آتا تو آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ کیسر نے بے ساختہ کہا، بدترین سلوک جو میرے بس میں ہوتا۔ ایک مورخین کے مطابق کیسر نے کہا، میں آپ کو بہت سے کوڑے لگواتا۔ الپرسلان نے کہا، اب مجھے آپ کی ذہنیت کا حال معلوم ہو گیا ہے، کیوں نہ میں بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کروں؟ کیسر نے کہا، آپ نے میری ذہنیت کا انجام بھی تو دیکھ لیا ہے۔ الپرسلان ہنس پڑے، پھر انہوں نے کہا، میں دین حق کا پیرو ہوں، اسلام امن و سلامتی کا پیام دیتا ہے، جو سلوک آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔ فریقین کے مابین 50 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کی خاص باتیں یہ تھیں، 15 لاکھ دینار رومی سلطنت فوری طور پر ادا کرے گی۔ ہر سال 3,60,000 دینار رومی سلطنت کو ادا کرنے ہوں گے۔ رومیوں کی قید میں موجود تمام مسلمانوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ ضرورت کے وقت کیسر مسلمانوں کو فوجی امداد دے گا۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد الپرسلان نے کیسر کو قیمتی خلعتیں تحفے میں پیش کی۔ دونوں سربراہان نے معانقہ کیا۔ کیسر حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے رخصت ہوتے ہوئے بغداد کی طرف سر جھکا کر 3 سلام کیے، گویا وہ خلافت بغداد کی اطاعت کا اظہار کر رہا تھا۔ الپرسلان خود ایک کوس تک کیسر کے ساتھ گئے اور اسلامی فوج نے اپنی حفاظت میں کیسر اور اس کے ساتھیوں کو رومی سرحد تک پہنچا دیا۔ ادھر کیسر کی شکست کی خبر ملتے ہی روم کے پادریوں نے اعلان کیا کہ خداوند یسوع مسیح کیسر سے ناراض ہیں، اس لیے یہ شخص بادشاہت کا اہل نہیں رہا۔ اس پر سلطنت میں انقلاب برپا ہو گیا اور میکائیل ہفتم نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ کیسر روم رومانس دے جانسن جب الپرسلان سے رخصت ہو کر رومی علاقے میں داخل ہوا تو اسے انقلاب کی خبر ملی۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی کیسر نے 2 لاکھ دینار اور سونے کے ایک طبق جس میں 90,000 دینار مالیت کے جواہر تھے الپرسلان کی خدمت میں بھیجا اور معذرت کی کہ اس سے زیادہ میں ادا کرنے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ رومانس کے اس طرح سے عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ الپرسلان کے حسن سلوک سے وہ کس قدر متاثر ہوا تھا۔
الپرسلان کو جب یہ رقم اور سونے کا طبق موصول ہوا تو انہوں نے چاہا کہ وہ رومانس کی مدد کریں اور اسے اس کی حکومت واپس ملے، لیکن کچھ ہی دنوں میں اطلاع ملی کہ باغیوں نے رومانس کو گرفتار کر کے اندھا کر دیا اور پھر قتل کر ڈالا۔ ابن اسیر کا بیان دیگر مورخین سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رومانس نے رہبانیت اختیار کر لی اور میکائل کو پیغام دیا کہ الپرسلان سے ان شرائط پر مشتمل معاہدہ ہوا ہے، تم چاہو تو اس پر قائم رہو اور چاہو تو مسترد کر دو۔ میکائل نے اس معاہدے کو قبول کر لیا۔ ملازکرت کی اس تاریخی جنگ سے سلجوقی سلطنت کی حدود میں تو اضافہ نہ ہوا، لیکن مسلمانوں کی دھاک کل عالم میں بیٹھ گئی۔ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو اسلامی لشکر نے جس خوبی سے شکست دی، اس کو دیکھ کر بڑی بڑی طاقتیں لرزہ بر اندام تھیں۔ مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ صرف بار برداری کی 3000 گاڑیاں ہاتھ آئیں۔ بہت سی منجنیقیں حاصل ہوئیں، جن میں سے ایک تو اتنی بڑی تھی کہ 1200 آدمی اس پر کام کرتے تھے اور یہ 120 رطل کا پتھر پھینکتی تھی۔ بڑی مقدار میں اسلحہ ہر سپاہی کے حصے میں آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فقید المثال کامیابی کی اطلاع جب بغداد پہنچی تو وہاں بھی خوشیاں منائی گئیں۔ خلیفہ نے بے حد مسرت کا اظہار کرتے ہوئے الپرسلان کی بیٹی صفری خاتون کے لیے اپنے بیٹے المقتدی بامر اللہ کا پیغام بھیجا۔ الپرسلان نے اسے خوشی سے قبول کر لیا۔ نیشا پور کے قریب نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ الپرسلان کی زندگی کے دن باقی ہوتے تو شاید وہ بلاد ترکستان کو تسخیر کر کے ایک وسیع علاقے کو اسلامی مملکت کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن قدرت فیصلہ کر چکی تھی۔ قریر کے مقام پر ایک سرحدی قلعے کے محافظ نے الپرسلان پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ اس محافظ کو موقع پر مار ڈالا گیا اور الپرسلان کو فوراً طبی امداد فراہم کی گئی، لیکن زخم بے حد گہرا تھا۔ 24 نومبر 1072 عیسوی کو اسلام کے اس عظیم اور جری سالار نے دار فانی کو خیر باد کہا۔ ان کی میت مر لے جائی گئی، جہاں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ انہوں نے 40 یا 45 سال کی عمر پائی۔ الپرسلان بلا شبہ اپنی شجاعت، قائدانہ صلاحیت، اپنے عسکری نظام اور اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے اپنے عہد کے سب سے بڑے حکمران تھے۔ ایک وسیع اور مضبوط مملکت کے فرما روا ہونے کے باوجود وہ بے حد منکسر المزاج، خلیق اور معتدل طبیعت کے انسان تھے۔ وہ انصاف کو پوری قوت سے نافذ کرنا پسند کرتے تھے اور اس معاملے میں کوئی نرمی انہیں گوارا نہ تھی۔ اگر کبھی انہیں شکایت موصول ہوتی کہ کسی سرکاری افسر نے کسی عام آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو شکایت کی تحقیق کرواتے اور جرم ثابت ہونے پر متعلقہ افسر کو سخت سزا کا حکم دیتے۔ اس سختی کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی سرکاری افسر کو عوام کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کا مرتکب ہونے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ انتظامی امور میں سخت ہونے کے ساتھ ساتھ الپرسلان بے حد رقیق القلب اور نرم دل تھے۔ ان کے دفتر میں بے شمار محتاجوں کے نام درج تھے، جنہیں سرکاری خزانے سے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ وہ جب بھی کسی مسکین یا محتاج کو دیکھتے تو آپ دیدہ ہو جاتے اور اس کی مدد کرتے تھے۔ ان کے مطبخ میں مساکین اور ناداروں کے لیے روزانہ 50 بکریاں ذبح کی جاتی تھیں۔ رمضان المبارک میں وہ 15,000 دینار صدقہ کیا کرتے تھے۔ الپرسلان ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے، جنہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ سے بہت عقیدت تھی۔ 1066 عیسوی میں انہیں اطلاع ملی کہ امام صاحب کا مزار خستہ حالت میں ہے، تو انہوں نے ابو سعد محمد بن منصور کو حکم دیا کہ امام صاحب کی قبر پر ایک عظیم الشان گنبد تعمیر کیا جائے اور اس کے ساتھ ایک اچھا مدرسہ تعمیر کیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدرسے کی رسم افتتاح بڑی دھوم دھام سے ادا کی گئی اور یہ مدرسہ صدیوں تک کام کرتا رہا۔ مسلمانوں کے اس عظیم حکم